اس لیے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا صرف ایک ذات ہے اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ۔ جبکہ اس کے بالمقابل، سنو میری بات غور سے، بہت اہم بات ہے، جو مذہبی تعصب کا شکار ہوتا ہے، اور میں نے اس کو بدعت کہا ہے اس لیے کہ نبی کے زمانے میں مذہبی تعصب نہیں تھا، اور وہ تھا تو کافروں کے اندر تھا جس کی روش سے ہم کو روکا گیا ہے، ان کی روش پر مت چلو۔ ابو طالب کے اندر تھا مذہبی تعصب، جس کی مثال میں نے دی، جس سے روکا گیا ہے۔ ہمیں ابو بکر صدیق والا مزاج چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولانا 5 منٹ کا موقع میں، سما بن گیا ہے، سحری کی جلدی تو نہیں ہے آپ لوگ؟ بولو کہ ابو بکر صدیق نے، اللہ اکبر، معراج سے نبی لوٹ کے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ کر کے معراج کا واقعہ بیان کر، ابو جہل بغلیں بجاتا وہ بھاگا، کہا آج تو ابو بکر کو میں شکار کر لوں گا۔ کہا کیسے گیا؟ کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ فلسطین جانے میں آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولتا تقریباً، انہوں نے کہا تقریباً 2 مہینے 1 مہینے لگیں گے، تیز رفتار گھوڑے سے اگر آدمی جائے تو 1 مہینہ، اونٹ سے جائے تو 2-4 مہینے لگیں گے۔ کہنے لگا کوئی یہ کہے کہ میں آج کی رات گیا تھا فلسطین اور واپس آ گیا بیت المقدس سے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جھوٹا ہے وہ۔ بڑے زور کہے لگایا اس نے، ابو جہل نے کہا تو مار لیا میدان۔ کہا سنو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، اس نے کہا ہے کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا واپس آیا تھا، اب بولو تمہارا کیا خیال؟ کہا اللہ کی قسم، انہوں نے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم تیرے نبی نے کہا اللہ کی قسم تیرے نبی نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم تیرے نبی نے کہا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے، وہ گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے۔ ابو جہل چہرہ فق ہو گیا، اس نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا جھوٹا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ جھوٹا تجھے میں کہہ رہا تھا دراصل، اور کہا تو بھی مجھے قسمیں کیوں کھلا رہا تھا؟ کہا قسمیں اس لیے کھلا رہا تھا کہ کہیں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو ایک رات کی بات کرتا ہے اور بیت المقدس کی بات کرتا ہے، ہم تو نبی کے پاس ہوتے ہیں، نبی کہتا ہے جبریل آئے، جبریل گئے، ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، اے نبی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ تو ہمارے تو جھوٹ یا احتمال نبی کے فرمان میں نہیں ہو سکتا، اختلاف نبی کے فرمان میں نہیں ہو سکتا۔ امتوں کی رائےوں میں اختلاف اور اجتہاد میں خطا اور غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ سنو، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، کڑوی بات ہے لیکن نگل لینا اس کو۔ شیعے اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام جو کہتا ہے صحیح ہے، ہم اسی کے ماننے والے۔ آج یہ صفت جس کسی کے اندر بھی ہو، چاہے اپنے آپ کو حنبلی کہے، چاہے اپنے آپ کو شافعی کہے، چاہے اپنے آپ کو مالکی کہے، چاہے آپ کو قادیانی کہے، چاہے اپنے آپ کو حنفی کہے، اگر یہ صفت موجود ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ آدمی اس کے ایمان میں شک ہے، وہ آدمی مومن ہو سکتا صحیح ڈھنگ سے؟ اور آج یہ مذہبی تعصب ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بولو۔ بھائی نے کہا بھیتر ایسے پڑھو، اور سنو، رسول رہبر ہیں، کس نے پسند کیا ان رہبری کے؟ کس نے منتخب کیا رہبری کے لیے؟ بولو، ہم نے اور آپ نے؟ عرش والے نے نبی کو پسند کیا ہے، وہ مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ مرسل ہیں۔ اللہ نے انہیں رہبری کے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری غیرت کہاں ڈوب کے مر گئی کہ ہم اللہ کی پسند کو ٹھکرا کر اپنے پسندیدہ امام منتخب کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا دین پسند نہیں آتا، اپنے بنائے ہوئے مذہب پسند آتے ہیں۔ تو مذہب فلانی، اور جو کوئی ان مذہبوں کو نہ مانے وہ کہتے ہیں کہ یہ لا مذہب ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہاں بھیا، ہم لا مذہب ہی ہیں، مانا، لیکن لا دین ہم نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم مذہبی کہتے ہیں اماموں کی گستاخی کرتے ہیں، ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی کروڑہ لعنتیں ہو جھوٹ بولنے والے۔ امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے، امام اہل السنہ تھے،
امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ تھے، امام شافعی امام اہل السنہ تھے، امام مالک امام اہل السنہ تھے، ہمارے وہ امام ہیں، تم نے اپنے کھاتے میں کہاں سے ڈال لیا؟ چور اگر یہ کہے کہ میں نواز شریف کا آدمی ہوں بچنے کے لیے تو مشرف چھوڑے گا اسے؟ بولو، بچنے کے لیے چوری کر کے نواز شریف کی طرف لگا میں نواز شریف کا آدمی، ہم سمجھتے ہیں تم کس کے آدمی، نواز شریف کے آدمی نہیں ہو۔ شیعوں کی گود سے یہ ذہنیت آئی ہے، شیعوں کی فکر ہے یہ کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان سے کہا گیا تو کہنے لگے ہم معصوم تو نہیں سمجھتے، البتہ محفوظ عن الخطا سمجھتے۔ یہ لوگ، یہ ہے فلسفے۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا عسا ان تنزل علیکم الحجارت انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تقولون قال ابو بکر وعمر، قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش اتارے۔ میں تم سے کہتا ہوں ابو بکر نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے فرمایا، عمر نے فرمایا۔ اور امام ابن قیم جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر، اس حدیث کے اوپر نتیجتاً وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آج عبداللہ ابن عباس دیکھتے اس امت کے اندر جو لوگ فارابی کو، ابن سینا کو، بقراط کو، سقراط کو، مریسی کو اور جہمی کو، قدری کو، اشعری کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، آج دیکھتے تو ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوتا؟ کہاں ابو بکر، کہاں عمر؟ جب ان کا سکہ نہیں چل سکتا نبی کی موجودگی میں، نبی کے آگے، تو اور کسی کا چل سکتا؟ بولو۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں انہی باتوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ عزت نہیں کرتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں۔ اللہ کی قسم، رب لعنت نازل فرمائے اس مسلمان پر جو اولیاء اور صالحین کی تعظیم اور تکریم نہ کرے، رب لعنت نازل فرمائے جو ائمہ مجتہدین کی تکریم و تعظیم نہ کرے۔ جھوٹ بول کر اپنی پکوانوں کو میٹھا نہ بناؤ، وہ پکوان پھیکے ہیں، ہم چکھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کسی کو کہنا تو جھوٹا ہے تو اسے مت کہو تو جھوٹا ہے، اسے اس کے مذہب کا حوالہ دے کے بولو تو فلانے مذہب کا، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس قدر جھوٹ، محدث ہے، مدرس، شیخ الحدیث ہے، لیکن جھوٹ۔ یہ کیوں؟ یہ مذہبی تعصب، اور یہ مذہبی تعصب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آخری بات، یہ مذہبی تعصب اور یہ تقلید، اس کی اماں کہاں ہے معلوم ہے؟ اس کی اماں کا پتہ بتاؤ؟ اس کی اماں وہی ہے جو اللہ نے جس سے منع کیا تھا کہ اس اماں کے قریب نہ جانا، یہ زانیہ فاحشہ ہے، اس کا دودھ نہ پینا، یہ بہت بدکار ہے۔ اور وہ ہے کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ غلو و اماں ہے، غلو و اماں ہے، غلو فی الدین، غلو کرنا، کسی کی شان اور مرتبت میں اس سے اونچا مقام دے دینا، یہی ہے غلو۔ کوئی ایم اے کا طالب علم ہے یا کوئی ہائی اسکول کا طالب علم ہے، اسے ایم اے کا طالب علم بنانا، جو بی اے کا ہے اسے ایم اے بنانا، اور جو ایم اے کا ہے اسے پی ایچ ڈی قرار دینا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، غلو ہے۔ امتی ہے، رسول ہے۔ کس نے آپ کو حق دیا کہ اپنا پسندیدہ آپ امام بنائیں؟ کس نے حق دیا؟ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، تو ہم نے کہا یہ فخر المحدثین کا لیبل کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ شیخ الحدیث، یہ قطب عالم ہے، یہ غوث الاعظم ہے، یہ وسیلتنا الی اللہ الصمد ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تم نے اتنے القاب دیے، پھر یہ جاہلوں کو اتنے القاب دینا؟ یہاں تو علماء نے کہا کوئی حافظ نہ ہو اسے حافظ کہنا حرام ہے۔ عالم جاہل کو عالم، تو کہاں بھاگ رہا بھائی؟